کیا یہ کائنات جو ہے یہ ریشنل ہے یا ارریشنل ہے؟ مینز اگر یہ ریشنل ہے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اگر ارریشنل ہے تو پھر تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وہ لوگ صحیح لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے ہیں کہ جیسے سوسائٹی سوچتی ہے، یا وہ لوگ صحیح لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی سے ہٹ کے سوچتے ہیں، سوسائٹی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچتے ہیں، وہ سوشلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ مورلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ریلیجیسلی وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ کیا وہ لوگ صحیح ہوتے ہیں، یا ٹریڈیشنلسٹ ہونا پھر جو بہت ضروری ہوتا ہے؟ پھر کیا اس لائف میں ابسرڈزم ہے، یعنی میننگ لیسنس ہے، یا کچھ ہے ایسا؟ پھر ہم اس زندگی کو اگر میننگ لیسنس ہے تو اس کو کیسے جینا ہے، اور اگر اس کے میننگز ہیں تو ان میننگز کو ہم نے کیسے جینا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک سمجھنا چاہیں کسی ورک سے، تو ہمیں ایک فلسافیکل ورک ملتا ہے جو ایک فلسافیکل ناول ہے جس کا نام ہے دا اسٹرینجر، اور لکھا ہے اس کو البرٹ کامیو نے، اور اس کے دو نام ہیں، دا اسٹرینجر، دا آؤٹ سائڈر۔ مینس کہ کیسے ایک آؤٹ سائڈر کو اس نے پریزنٹ کیا ہے، وہ اپنی زندگی کو کیسے مقصد دیتا ہے، وہ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ کیسے سوچتا ہے، آیا وہ ڈیفرنٹ رہنا ہی پسند کرتا ہے یا ساتھ اس کو کچھ پچھتاوا بھی ہوتا ہے بعد میں؟ تو یہ سارا جی دا اسٹرینجر۔ تو آج میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، اینڈ تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے یہ جو ایک سلسلہ ہے ناول اور ڈراماز کی سیریز میں نے شروع کی ہے، تو اس میں آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا ایک فلسافیکل ناول دا اسٹرینجر کے بارے میں۔ یہ البرٹ کیمیو نے لکھا، اور اس میں فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی بندہ نریٹ کرتا ہے کہانی، اور اس کو بیان کیا ہے میرسو، یہ اس کا ہیرو ہے، اور پھر جو ایک شپنگ کلرک ہے، یہ کام کرتا ہے ایک شپنگ کلرک کے طور پر۔ تو یہ شمالی افریقہ کے ایک شہر ہے الجیئرس، اس میں یہ رہتا ہے، اسے کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ یہ رہتا ہے۔ اور بعد میں اس نے اپنی ماں کو ایک اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا تھا، اور یعنی ہوم فار دا ایجڈ اس کے لیے، تو وہاں پر اس کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کو بعد میں ملنے بہت کم جاتا ہے، وہاں پر نرسنگ ہوم ہوتا ہے، یہ بہت اس کو مل جاتا ہے۔ اس کا بہت سا انڈیفرنٹ سا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور ابھی یہ اس کو ایک دن ٹیلی گرام ملتی ہے اب کہ اس کو آتی ہے کہ تمہاری جو ہے نا ماں، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو تمہیں آنا پڑے گا۔ تو وہ ایسے لگتا ہے اس کو دکھ نہیں ہوا، اس نے سنا، پھر اس نے چھٹی لی اپنے باس سے، 50 میل کا سفر طے کر کے وہ جا رہا تھا، اس کو دکھ نہیں تھا، رستے میں وہ سوتا رہا، اور جب وہاں پہنچا تو وہاں کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ میں نے تمہاری ماں کے لیے ایک مذہبی جو ایک ہوتی ہے یعنی رسومات ہوتی ہیں ان کا میں نے تمہارے لیے بندوبست کیا اس کے جنازے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میری ماں تو جو تھی وہ تو مذہبی تھی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا بکواس ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اس کے لیے مذہبی جنازہ اس کو کیا جائے، وہ تو مذہبی تھی ہی نہیں۔ لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ جو اس کا کیئر ٹیکر ہے اس اولڈ جہاں پر وہ ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی تھی اور بھی لوگ تھے، تو اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ماں کا چہرہ دیکھنا پسند کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر اس کو رات کو جو کہ ڈیڈ باڈی رہتی ہے تو ویجل ایک کانسیپٹ ہے وہاں پر، اور رات کو یعنی اس کے پاس اپنی جو ڈیڈ باڈی اس کے پاس رہنا پڑتا۔ اب وہاں پر یہ کوئی مذہبی رسم وہاں نہیں کرتا، وہاں پھر وہ یہ کرتا ہے کہ کھڑے کھڑے سگریٹ بھی پیتا ہے سب کے سامنے، کافی پیتا ہے، سب سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا ایک دوست تھا، وہ بھی جنازے میں شرکت کرے گا، اور جنازہ جب اگلے دن ہوتا ہے تو اس کو جو ایک دن جنازے کے بعد وہ بیچ پر چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کا انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ، بیچ پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک جو میری ہے وہاں سے ملتا ہے اس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ سوئمنگ کرتا ہے، آخر اس کو گھر میں لاتا ہے، اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن انجوائے کرتا ہے۔ اور میری بھی حیران ہوتی ہے کہ اس کی تو ابھی ماں مری ہے تو اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ منڈے کو کیا کرتا ہے کہ ریمنڈ جو اس کا پڑوسی ہے اس کے گھر رات کے کھانے پر دعوت پر جاتا ہے، اور اس کو وہ ریمنڈ جو ہے بتاتا ہے کہ میری ایک بیوی ہے
اور وہ ایک عرب ہے اور اس نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ تم اسے خط لکھو اور اسے واپس بلاؤ. تو وہ اس کے البرٹ یہ جو ہے اسٹرینجر یا یہ جو میرسو ہے یہ اس کے کہنے پہ خط لکھتا ہے اور پھر وہ واپس بھی آ جاتا ہے. تو واپس آنے کے بعد اس کو نا وہ مارتا بھی ہے. کہ پھر اس کے بعد جو ہے میریا، اور جب وہ یعنی میریا سے پہلے وہ پولیس جب آتی ہے تو پولیس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو اس عورت کی ساری غلطی تھی، چونکہ عورت اس وقت پولیس اس وقت آ جاتی ہے جب وہ جو ہے نا ریمنڈ وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر تب بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. پھر میریا اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو تو کر لینی چاہیے، ہم بہت عرصے سے ساتھ ہیں. تو وہ رن کر کہتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں سوچتا، بل تم اگر کہتی ہو تو ہم کر لیتے ہیں، اس میں کچھ ایسا بھی نہیں ہے. پھر جو سنڈے کو میری اور ریمنڈ جو ہے اور میرسو ایک جگہ گھومنے جاتے ہیں اور ان کا پیچھے نا کچھ عرب لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان عرب لوگوں میں اس کا وہ جو لڑکی ہے جو ریمنڈ کی وائف ہے وہ اس کا بھائی بھی ہوتا ہے، یعنی اور ریمنڈ کا بہنوئی تھا وہ سارا کچھ. وہ بھی ان سے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. پھر وہ ان کے آپس میں لڑنے کے دوران وہ ریمنڈ کو مارتے بھی ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. اور ریمنڈ جو ہے وہ دوبارہ یعنی جاتا ہے بیچ پر، بندوق لے کر جاتا ہے. اور اب جو ہے نا وہ جو میرسو ہے وہ جب وہاں پر دوبارہ جاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ عرب آ رہا ہوتا ہے آگے سے. تو اب عرب کے ساتھ اس کی جو سورج کی روشنی پڑتی ہے، عرب کے ہاتھ میں بھی کوئی چاقو ہوتا ہے، اس کی جو روشنی پڑتی ہے اس کے اوپر، تو اس کی روشنی جب اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ اس کو وہاں پر جا کے اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو مار دیتا ہے. اور اب اس کو پر کیس چل پڑتا ہے کہ اس نے اس کو مار دیا ہے. عیسائیوں نے پر جو ہے نا اس کو موقع بھی دیا جاتا ہے کہ تم اس گناہ کو مان لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو کہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن وہ نہیں مانتا. اور میریا جو اس کے ملنے بھی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جلدی آزاد ہو جاؤ گے. پھر ہم یہ جیل کے دنوں کا تجزیہ کر رہا ہے اور اسے وہ کہتی ہے کہ ہم شادی کر لیں گے. پھر 1 سال اسی طرح نا اس کو جیل کے اندر گزر جاتا ہے. اور اس کا جو کولڈ بیہیویئر ہے وہ پروو کیا جاتا ہے اس کے خلاف. اور سارے لوگ کریکٹر جو وکیل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سول لیس ماسٹر ہے اور یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے. یعنی اس کے اندر تو فیلنگز ہی نہیں ہیں، جذبہ ہی نہیں ہے، ایموشنز ہی نہیں ہیں. اس کو سزا دی جائے موت کی، اس کی ماں مری تو اس کو کوئی فیلنگ نہیں اس نے دکھائی، اور پھر اس کو آخر میں اس کو ڈیتھ سینٹینس سنا بھی دیا جاتا ہے. اب وہ اس کے ذرا ڈیتھ سینٹینس ہے تو موت سے پہلے ایک چیپلن جو پادری ہے اس کا جیل کا وہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، میں تمہیں اگر تم معافی مانگ لو تو اب بھی تم بچ سکتے ہو، وہاں پر تمہیں سارا کچھ ملے گا صحیح سے. وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ باتیں نہیں کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ مذہبی باتیں سنوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں جب مجھے مارا جائے. یعنی وہ خود کو دنیا کی نا انڈیفرنس کے حوالے کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو ایک جو سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر وہ اس کے دوران اس کو جب یہ سارے سلسلے کے دوران اور پھر درمیان میں اس کو جو اس کا ہے ایک دن یہ کام پر بھی جاتا ہے اور اس کو نا ایک اور بھی کریکٹر ملا تھا سیلمینو جو وہاں رہتا تھا اور وہ اپنے بیمار کتے کے ساتھ اس عمارت میں رہتا تھا. تو میری پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے محبت نہیں ہے. اور اب یہ جو اس کی کتے کی کہانی ہے وہ بھی اس نے اس کے اندر انٹروڈیوس کروائی ہے. پھر یہ جو میری ہے اس سے پوچھتی ہے کہ محبت، یہ مختلف چیزیں نا اس کے لائف کے مختلف اسپیکٹس دکھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے. پھر اس کو بعد میں پھر سلمینو نے اس کو بتایا تھا کہ وہ جو میرا کتا تھا نا یہ والا کتا بھاگ گیا. اور آخر میں اس کو تمام لوگوں کے سامنے جب اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر مارا جائے گا یا نہیں مارا جائے گا، اور اگر مجھے یہاں پر مار دیا جاتا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن، میں صرف چاہتا ہوں لوگوں کو یہ پیغام دوں کہ دیکھو تم لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں انڈیفرنٹ ہوں، لیکن اصل میں تم لوگ انڈیفرنٹ ہو، میں انڈیفرنٹ نہیں ہوں. اب یہ جو جتنا بھی یہ جو ناول ہے، یہ جو اسٹرینجر جو
آپ کو میں ابھی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو اب یہ اس کے اندر جو اسٹرینجر سمبولکلی کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو سوشلی ڈفرینٹ سوچتا ہے, مورلی ڈفرینٹ سوچتا ہے, ایتھیکلی ڈفرینٹ سوچتا ہے, کلچرلی ڈفرینٹ سوچتا ہے, اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹرینجر ہے, یہ آؤٹ سائڈر ہے. یہ جو بندہ ہے یہ بہت ہی کوئی سوسائٹی اینٹائی سوشل ہے, یہ سوسائٹی میں حصہ نہیں لیتا. حالانکہ اس کے اینگل سے دیکھیں تو چیزیں اس کے اینگل سے بھی ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس لیے جو بھی لوگ زندگی میں جن کا کوئی نام ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو کے سوچتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح ڈفرینٹ سوچتا ہے. اور یہ البرٹ کیمیو کی اگر ہم بات کریں تو البرٹ کیمیو سے پوچھیں کہ آپ دی اسٹرینجر میں کیا کہنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اس میں نے کہنے کی یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا نہ تو پہلے کوئی پری پلان مقصد ہے نہ بعد میں کوئی مقصد ہوتا ہے. یعنی اگر ہم البرٹ کیمیو کو کہنا کہ کوئی زندگی کا مقصد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو زندگی کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے, اور اگر آپ چاہیں بھی زندگی کو مقصد دینا تو نہیں دے سکتے. پھر کیا کریں, پھر آپ اس کو لیو کریں, اس کی فزیکل جو سائڈ ہے اس کو لیو کریں. جیسے یہ دی اسٹرینجر ہے وہ جتنی بھی چیزیں فزیکل, وہ کہتا ہے مجھے فزیکل پلیزرز بہت مزہ دیتے ہیں اور اسی کو وہ انجوائے کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابسرڈزم ہے, میننگ لیسنیس آف لائف ہے, لہٰذا فزیکل نیڈز جو ہے نا ان کو ہمیں زیادہ. اور اگر ہم اس کا البرٹ کیمیو کو دی اسٹرینجر کو سمجھنا چاہیں تو جو ہے نا myth of Sisyphus, تو اب myth of Sisyphus میں وہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک کام پتھر اوپر لے کے جاتا ہے پہاڑ کے اوپر, تو اس کو پھر لڑکا دیا جاتا ہے. وہ بنیادی طور پر ہے کیا, وہ پتھر آپ کے ذہن کا پتھر, آپ کی سوچ کا پتھر ہے کہ آپ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں اور آخر میں آپ کو ملتا کچھ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس سے بڑی کیا سزا ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. تو جب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ارریشنل ہے. جب ارریشنل ہے تو آپ کو ایلینیشن ہوتی ہے, آپ کو بیگانگی ہوتی ہے, آپ کو اپنے آپ سے, اپنے لوگوں سے, اپنی فیملی سے, سوشل سسٹم سے, پولیٹیکل سسٹم سے, مورل ایتھیکل سسٹم سے, ساری چیزوں سے آپ کو ہوتی ہے ایلینیشن ہوتی ہے. تو پھر اتھینٹک لائف اس ابسرڈزم میں, اس میننگ لیسنیس میں, اس لیک آف کلیئرٹی میں پھر آپ اتھینٹک لائف کیسے جی سکتے ہیں؟ تو جب آپ کسی وجود جو ہے آپ کا وہ تو ایگزسٹنس کا لیول ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ آپ کا ایسنس کا لیول ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب یہ سمجھ لیا نا, جیسے اس اسٹرینجر نے جب یہ سمجھ لیا کہ ابسرڈزم, لائف میں ابسرڈزم ہے, اس کو زندگی کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو زندگی جیتا ہے وہی زندگی ہوتی ہے. جیسے زندگی وہی ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. تو یہ ہے سارا دی اسٹرینجر کے بارے میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں, اینڈ تھینکس فار